ہماری جو بے قاعدگیاں اور وہاں ڈسپلن جو نظر آتا تھا وہ ہمیں بڑا فرق محسوس کرتا. آج جو طارق عزیز صاحب نے جو جاپانیوں کی جو کلیدی باتیں ہیں، جو ان کی ایٹریبیوٹس ہیں، اس کو جس طرح سے کوزے میں بند کیا ہے نا، آئی سلوٹ یو سر. میں اتنے سال سے جاپانیوں کے ساتھ اپنا وقت گزار رہا ہوں، لیکن میں اتنی اچھی طریقے سے ان کو نہیں بیان کر سکتا کہیں، جس طرح سے انہوں نے چھوٹے سے وقت میں اس کو سمرائز کر کے اور بہت خوبصورتی سے آپ کو یہ ساری باتیں بتائیں، اور بالکل صحیح بتائیں، بہت صحیح بتائی ہے. میں ان سب چیزوں کو آڈٹ کر رہا تھا، میں نے دیکھ رہا تھا کہ آپ نے ماشاءاللہ، اب مجھے نہیں پتا آپ کا کتنا انٹریکشن رہا ہے جاپانیوں کے ساتھ، کیونکہ جب آپ کسی کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو آپ صحیح طرح سے ان کو سمجھتے ہیں. یقیناً میں تو جاپانیوں کو یہ کہتا ہوں، اب انہوں نے جو جاپانیوں کی تعریف کی ہے، یقیناً اب میں یہ کہوں گا کہ جو ان کے فارمولے ہیں، جو جاپانیاں جنہوں نے ایچی گائے کہہ دیا، ہمیں ایچی گائے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا دین ہے. ہم نے ایکچولی اپنے دین کو چھوڑ دیا. اگر ہم اپنے دین کی اسٹڈی کریں تو اس سے 1000 ٹائمز زیادہ ہے، اور جاپانی جو اس کے سامنے اتنا سا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جاپانی میں اور ہمارے میں فرق کیا ہے. بس جاپانی نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، ہم نے صرف کلمہ ہی پڑھا ہے. ہماری ہیبٹس، ہمارا بیہیویئر جو ہے وہ ہماری جو ٹیچنگز ہیں اس کے ساتھ میچ نہیں کرتا. اٹ از اونلی میرے خیال میں 10-20% میچ کرتا ہے. جاپان میں یہ ہے کہ واٹ ایور جو ہمارا دین ہے، جو ہمیں بتا رہا ہے. آپ دیکھیں نا، یہ شکر کی باتیں ہو رہی ہیں، تو آپ بتائیں کون سے دین میں ایسا ہے؟ ہمارے یہاں تو ہر جگہ پہ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، اللہ ماشاء اللہ، اس کے علاوہ ہماری زبان پہ کچھ آتا ہی نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں ہمارے پاس ہیں، لیکن بدقسمتی ہے کہ ہم نے اس کو اس اینگل سے نہیں دیکھتے. اگر ہم آج، اور وہ جو ہمارے رہنما ہیں جو ہمیں بتاتے سکھاتے ہیں، ان کے پاس بھی ٹیکنیکس ہونی چاہیے، کچھ ایسی ٹیکنیک جو جیسے انہوں نے ان کو سمرائز کر کے بہت اچھی طریقے سے. ہمارے پاس بھی ہیں بڑے اچھے معلم ہیں جو بڑی پریکٹیکل طریقے سے چیز کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور آدمی اس کو اون کر لیتا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ تو ڈیلیور کرنے والوں کا ہے، اور انسان تو، اور آپ نے جیسے بتایا کہ انسان کی وہ، تو میرا اتفاق ہوا تھا. میں نے 9 ٹائپ کی انٹیلیجنسز بھی پڑھی. میں نے کہا بھائی وہ تو آپ جو بتا رہے تھے کہ انسان یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، تو انہی کی بات کو میں ایڈ کر رہا ہوں کہ اللہ میاں نے ایک ہارڈ ویئر دیا ہوا ہے، اس پہ 8 سافٹ ویئر لوڈ کر کے دیے ہر آدمی کو. ہر آدمی کے پاس 8 سافٹ ویئر ہیں انٹیلیجنسز کے. اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سے سافٹ ویئر پر اپنی اسکل بتاتے ہیں. آپ کے میرے لیپ ٹاپ میں 3-4 سافٹ ویئرز ہیں، لیکن بس مجھے تو ورڈ پہ آتا ہے، ورڈ کر لیتا ہوں بس، اس سے زیادہ میں نہیں. اسی طریقے سے ہمارا جو المیہ ہے، ہمارا المیہ یہ ہے کہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے، یعنی جو ہمارا تعلیمی نظام ہے، وہ صرف 2 انٹیلیجنسز پہ فوکس کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ ایک تو وربل لنگوسٹک، اور وربل لنگوسٹک میں آپ کیا ہوں گے؟ ایک شاعر بن جائیں گے آپ. وربل لنگوسٹک کا جو ایکسپرٹ ہوگا نا، وہ شاعر ہوگا. جیسے علامہ اقبال دیکھیں نا، آپ کیا بات کرتے ہیں، آدمی واہ واہ کرتا رہتا ہے. اس سے اچھی کوئی بات ہو سکتی ہے ان کی، جو اتنی پریسائز کر کے کسی چیز کو کہنا. اور دوسرا جو ہے وہ لاجیکل انٹیلیجنس، دیٹ از سائنس. تو ہم سائنس پہ، تو ہمارے جو تعلیمی نظام ہے وہ 2 انٹیلیجنس پہ فوکس کرتا ہے. لہذا ہماری جو گرومنگ ہوتی ہے، یا ہمارا ہم جو ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں، اسکلز بن رہی ہوتی ہیں، وہ ان 2 ہی انٹیلیجنس تک محدود رہتی ہیں. لیکن اس کے علاوہ آپ کی آرٹسٹک انٹیلیجنس، اسپیشل انٹیلیجنس کہلاتی ہے. آپ کی انٹرپرسنل انٹیلیجنس، آپ کا ایکسٹرا انٹرپرسنل انٹیلیجنس. اب آپ بتائیں نا، جیسے گاندھی کو کہا جاتا ہے بھائی اس سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے ہی نہیں، کیونکہ اس کے پاس انٹرپرسنل انٹیلیجنس بہت زبردست تھی. اس کی مثال دی جاتی ہے دنیا میں. تو میں یہ باتیں ان کی سن رہا تھا اور میں دیکھ رہا تھا، میں نے کہا کتنا زبردست انہوں نے اس کو وہ کیا ہے. اگر اس کے ساتھ وہ انٹیلیجنس کو بھی جوڑ دیں تو یہ پوری کتاب بن جائے گی. تو میں آپ کو اس بات پہ واقعی طارق صاحب، آئی ریئلی ایڈمائر یو. یو آر دا فرسٹ پرسن جس نے جاپان کے بارے میں اتنی اچھی باتیں کریں، اور اتنی حقیقت پسندی سے اور اتنی اچھی طریقے سے کریں کہ ریئلی آپ، اگر ہو سکتا ہے کہ اور لوگوں کا بھی جاپان کا ایکسپیرینس ہو، لیکن میرا تو تقریباً پورے سمجھے میں 1986 سے لے کر رائٹ 2010 تک. اور انہوں نے جو بات کری کہ آپ اپنا پیشن چینج کرتے رہیں، یس ویری رائٹ. یہ دس ہیز ہیپن ٹو می آفٹر مائی ریٹائرمنٹ. جو کچھ بھی نالج تھی، جو کچھ بھی تھی، اب میرا پیشن ہے کہ میں اس کو ڈیلیور کروں. تو میں نے اپنا پروفیشن اور کنسلٹنٹ بنا لیا. اور آپ یقین کریں، کنسلٹنٹ بننے کے بعد ابھی مجھے تقریباً 9 سال ہو گئے.
میں اتنا مطمئن ہوں, حالانکہ ریٹائرمنٹ کے بعد آدمی سمجھتا ہے شاید میں زنگ لگ گیا مجھے, اب میں کونے میں بیٹھ جاؤں, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے لیے بہت زیادہ آدمی بزی ہوتا جا رہا ہے. تو دس از آلسو پاسبل اینڈ دس از دا ٹپ ہی ہیز گیون اس ٹو اس. تو تھینک یو ویری مچ فرام دی لنکر سائڈ, اینڈ آئی تھنک ہمیں تو آپ کو بار بار بلا کے بار بار آپ سے مستفید ہونا چاہیے. تھینک یو آل فار دیٹ. تھینک یو ارشد صاحب, آپ نے مشتاق صاحب کی یاد تازہ کرا دی. آپ نے کہا کہ صرف جاپان نہیں, ہمارے پاس جاپانی موجود ہے, نگت دور سے جاپانی لگتی ہے. اور وی آلسو ریکگنائز دا پریزنس آف میں ذرا ایک جملہ مکمل کر لوں کہ وی ریکگنائز دا پریزنس آف مسٹر عبد الرافع آف ٹوسٹ ماسٹر. ہی از ڈوئنگ مارولس جاب. یس یس نفی صاحب, وڈ یو لائک ٹو سے سم تھنگ؟ In the meantime, staff, please arrange the tea. Yeah, come here, come here. میں 25 سال سے جاپنیز کے ساتھ کام کرتی ہوں. جاپان کلچر سینٹر میں اکیبانا سکھاتی ہوں, اور انہوں نے جن جن باتوں کا ذکر کیا, ان کا ایک جو موٹو ہوتا ہے نا, لیس از مور, تھوڑا بھی بہت ہے. چاہے وہ تھوڑے سے ٹائم میں آپ اپنا کام کر لیں, اچیو کر لیں, اور ہر چیز میں, کھانے میں, زندگی کے ہر چیز میں, پلیجر, ایوری تھنگ, تھوڑا بھی بہت ہے. غم کو بھی وہ, اور مائنڈ بہت اسٹریسفل ان کی مینٹیلٹی ہوتی ہے, کیونکہ اس لیے سوسائڈ ریٹ بہت ہوتے, کمپٹیٹو نیچر ہوتا ہے, مگر اس کے علاوہ وہ نیچر کو بہت ایڈمائر کرتے, اسی لیے ان کے پاس زمین نہیں ہے تو وہ بونسائی بناتے. تو وی ہیو ٹو کنیکٹ اٹ ود دا مدر نیچر. جو ان کی جو خصوصیت یہ ہے نا کہ وہ ہر چیز کو اپریشیٹ کرتے. ہم نے یہ کیا ہے, ہماری جو مسٹیکس ہماری جو زندگیوں میں ہم نے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی چیزوں کو اپریشیٹ نہیں کرتے. ہم ہمیشہ دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں, اور ہم اپنے آپ کو بالکل ٹھیک کرنے کی نہیں کوشش کرتے. بہت اچھی طرح سے انہوں نے سارے 10 پوائنٹس دیے ہیں, اور وہ یہ سارے ریفلیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنی اندر کی کوالٹی کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور پازیٹیوٹی, ان میں پازیٹیوٹی, جیسے آپ نے کہا کہ ہمیشہ وہ یہ کہیں گے, اگر کوئی ان کی اکیبانا جب ہم بناتے ہیں تو دیر از نو کمپٹیشن. جبکہ میں فلورل آرٹ کرتی ہوں تو ہماری کمپٹیشن ہوتی ہے. جب آپ کی کمپٹیشن ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے, آپ کی جو پرسنالٹی کے برے حصے ہوتے ہیں نا وہ بھی نکل آتے ہیں, بیکاز یو اسٹارٹ کرٹیسائزنگ ادر پیپل کہ اس کو یہ ہوا یہ ہوا. اچھا, وہاں کبھی بھی کرٹیسائز نہیں کیا جاتا. وہاں کسی کی کریٹیوٹی, کوئی بھی زندگی کا حصہ ہو, اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. تو آئی تھنک ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ ہر ایک کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ٹھیک کرتے رہتے ہیں. سو یہی مجھے کہنا تھا. بہت اچھا آپ نے. اچھا, یہ جملہ آپ کہیے گا, مجھے بڑے زور سے آ رہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جاپانی کی جو خودکشی کرنے کی وجہ آج بھائی نے بتا دی. جاپانی کھانا کم کھاتے ہیں, یقین مانیں جو لوگ زیادہ کھانا کھاتے ہیں ان کو زیادہ نیند آتی ہے, جن کو زیادہ نیند آتی ہے ان کو ڈپریشن نہیں ہوتی, اور اس لیے وہ نہیں مرتے. پاکستان میں ماشاءاللہ آپ دیکھیں گجرانوالہ میں کوئی خوشخبری نہیں کرتا. اچھا, ایک چیز اور, یہ جو ٹرن اراؤنڈ ہے, لوگ جو ہے نا صرف جاپان کو دیکھتے ہیں آفٹر ورلڈ وار 2. جاپانی کی جو ہسٹری ہے بہت ہی خراب ہے. میں لیکچر کو انڈو نہیں کرنا چاہ رہا, میں اپریشیٹ کرنا چاہ رہا ہوں. انہوں نے جو چائنیز کے ساتھ کیا, انہوں نے جو کورینز کے ساتھ کیا, بہت برا کیا, لیکن اس کے بعد جو ان کا ٹرن اراؤنڈ ہے, ٹو سیلیوٹ ٹو دیم. ناؤ ون سینٹینس فرام ندیم مچالا صاحب, وڈ یو لائک ٹو سے سم تھنگ؟ تھینک یو ویری مچ, اٹ واز اے ویری انفارمیٹیو سیشن. مجھے آپ کا ایک آبزرویشن کہ آپ نے جب کہا نا کہ جاپنیز کو ایموشنس کی آپ نے بات کی کہ دے آر ناٹ ویری ایموشنل, تو ڈو یو تھنک کہ واٹ لائک آئی مین آر دے کولڈ, آئی مین واٹ از دیٹ, وہ ذرا میں سمجھ میں نہیں آیا کہ ایموشنس تو ہونے چاہیے ٹو کیپ یو وارم. سو آر یو سیئنگ کہ دے آر کولڈ پیپل؟ Basically, once we know about the facts and the emotions, and we connect those facts with the emotion, then there's another word they call it rational. They draw a line, okay, this part is emotional and this is the fact. So they are quite good at that. Okay, they really analyze and they find what is the fact. میرا ایموشن تو یہ کہتا ہے بہت زبردست مزیدار. جس طرح انہوں نے ایک ایموشنل ایٹنگ کی بات کی ہے, آئی اوپن اپ مائی فریج ٹو ہیو اے کولڈ ڈرنک, اور پانی کے لیے میں نے کھولا, سامنے ایک چاکلیٹ فج کیک پڑا ہوا ہے,
And I said, okay, let's have cake. This is emotional eating. This is not a rational eating, and it will not useful for me. So they work like this. That they find the facts and they say, okay, this is the fact and this is emotion, and let's divide it. So that is my point. पुराने ज़माने में हमारी जो ख़वातीन थी पान बहुत खाती थी, तो कहने लगी है बच्चे से, मुन्ना जा पान ले आ. तो मुन्ना कहने लगे इतना बड़ा मुंह कैसे ला सकता हूँ. कोई लतीफ़ा सुना रहे होंगे आप. मैं सिर्फ एक जुमला ये कहूँगा कि बचपने से न जाने क्यों मैं जापान का जब नाम आता है तो जापान अलैहिस्सलाम कहने को दिल चाहता है, और मैं कहता हूँ. बस इतनी सी बात कहनी थी भाई साहब. तारिक साहब, जब भी कोई प्रेजेंटेशन या कहीं पर कोई किताब की उस बारे में कुछ भी वो देते हैं, तो उसकी जो इतनी तहकीक होती है और उस पर प्रेजेंटेशन इतनी जामे होती है कि उसके बाद जो है ना, ऐसा लगता है कि वो किताब हमने कई दफ़ा पढ़ ली है. चाहे इससे पहले इन्होंने 3-4 मरतबा यहाँ पर भी प्रेजेंटेशन दी, रीडर्स क्लब में भी दी. तो माशाल्लाह इनकी प्रेजेंटेशन और जो इनका उर्दू और इंग्लिश का इम्तिजाज है, जो मिक्स करके वो करते हैं, जैसे घोल के पिला देते हैं. तो थैंक यू वेरी मच तारिक साहब. This meeting is adjourned. Please join us